علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں، جہاں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کی معلومات فراہم کریں گے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں اور جن سے ہمیں قیمتی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ملاحظہ کیجیے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ سوموار بمطابق اپریل 570 میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے یتیمی کے عالم میں ظہور پذیر ہوئے اور 12 ربیع الاول بروز سوموار 11 ہجری 63 برس عمر مبارک پا کر مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عمر مبارک کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، جن میں 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے اور 13 سال بعد اس نبوت کا دور ہے۔ قبل از اعلان نبوت 40 سالہ زندگی وہ ہے جس میں قریش کی آنکھوں کے نور تھے اور محبتوں کے محور و مرکز تھے۔ حسن اخلاق، اعلیٰ و رافع اقدار کی بنا پر امین محمد صادق محمد کے القاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت عربوں میں مکمل جہالت پائی جاتی تھی اور جہالت کے نتیجے میں جتنی بھی برائیاں جنم لے سکتی ہیں وہ سب ان میں موجود تھیں۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ شریف کو بتوں کا گھر بنایا ہوا تھا اور ہر گھر میں بھی بت موجود تھے جن کو وہ اپنا معبود جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی توحید کی آواز بلند فرمائی اور لوگوں کو بتلایا کہ کائنات کا واحد مالک و خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے۔ یہ بتوں کی پوجا پاٹ محض گمراہی ہے۔ اس اعلان کا فرمانا تھا کہ تمام مکے والے سخت مخالف ہو گئے اور بقیہ 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کی نظر ہو گئی۔ اس 13 سالہ زندگی میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ گرد و پیش کے لوگ جو کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے چند خوش نصیبوں کے سوا اکثریت نے توجہ نہ دی بلکہ دشمنی مخالفت پر اتر آئے۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان پر ہر قسم کے ظلم ڈھانے لگے۔ کتنے حضرات کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور کتنے مرد و زن ان کے ظلم و جور اور زیادتیوں کا نشانہ بنتے رہے۔ 3 سال تک 7، 8، 9 نبوی میں مکہ والوں نے خاندان بنو ہاشم سے ترک موالات کیے رکھا اور انہیں پہاڑ کی ایک گھاٹی میں جسے شعب ابی طالب کہتے تھے مجروح پناہ لینی پڑی۔ اسی دوران مہربان چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی اور جانثار زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت بھی کرنا پڑی۔ انہی حالات میں 13 سال گزر گئے۔ اسی دوران 11 نبوی کو آپ کو دولت معراج سے سرفراز فرمایا گیا اور 11 نبوی میں حج کے موقع پر منی میں آپ کی ملاقات مدینہ سے آئے ہوئے ایک گروہ سے ہوئی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ایمان دی۔ انہوں نے پیغام الہی کو تسلیم کیا اور آپ کی بیعت فرمائی جسے عقبہ کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اگلے سال 12 نبوی میں مدینہ طیبہ کے لوگ پھر حج پر آئے اور 12 حضرات مشرف باسلام ہوئے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کے ساتھ دین کی تعلیم دینے کے لیے مبلغ اسلام بنا کر روانہ فرما دیا۔ 1390 میں مدینہ طیبہ کے حجاج کرام پھر تشریف لائے اور عقبہ کے مقام پر 73 مرد اور عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور ساتھ ہی جناب کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرا ہر عمل میرے پروردگار کے حکم کے تابع ہے، میں اس کے حکم کا انتظار کروں گا۔ بہرحال مدینہ طیبہ کے لوگوں نے انتہائی پرخلوص طریقے سے آن جناب کو مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کی دعوت دی اور روانہ ہو گئے۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باذن خداوندی اپنے پیارے صحابہ کرام کو فرداً مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور بہت سے صحابہ کرام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ، حضرت صہیب، حضرت ہشام بن عاص نے بہت تکلیف سے ہجرت کی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان و شوکت اور وجاہت کے ساتھ سفر ہجرت فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب رسول مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کا نتیجہ یہ نکلا، پورا مدینہ شہر جسے یثرب کہتے تھے نور اسلام سے منور ہو گیا۔ کفار نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں آخری درجے تک پہنچ گئے۔ ایک روز کفار کے نمائندے دارالاندوا میں جمع ہوئے اور اسلام پر آخری ضرب لگانے کا مشورہ ہوا۔ تمام قبائل کے نمائندگان نے مل کر طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ کفار کے اس مشورے کی اطلاع اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو فرما دی اور ہجرت کا حکم بھی فرمایا اور ہجرت کا راستہ اور منزل بھی متعین فرما دی۔ طے شدہ پروگرام و مشورے کے مطابق قریش نے آپ کے مکان کو گھیر لیا اور آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ عرب کسی کے مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر کھڑے ٹھہرے رہے۔ قریش کو باوجود عداوت کی آپ کی دیانت پر بہت اعتماد تھا، آپ اپنی امانتیں حضرت کے پاس ہی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا تاکہ آپ کے بعد لوگوں کی امانتیں احتیاط سے مالکوں کے حوالے کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ کافر تمہارا بال بیکا نہ کر سکیں گے۔ پھر خود بنفس نفیس سورہ یاسین کی ابتدائی آیات وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتوں کے ذریعے کفار کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور آپ بڑے سکون کے ساتھ ان کے مرغے سے باہر تشریف لے گئے۔ اپنے دولت قدا سے سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ پر پہنچے اور مختصر حال احوال کے بعد دونوں محبوب ہستیاں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئیں۔ غار ثور پر پہنچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، غار کی صفائی کی، اپنے کندھے کی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے، ایک سوراخ جو باقی بچا اس پر ایڑی رکھ لی اور محبوب رب العالمین کو جلوہ فکن ہونے کے لیے اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اپنے محبوب کا سر مبارک رکھا اور آپ اسے تکیہ بنا کر سو گئے۔ اسی دوران ایک کالے ناگ نے نکلنے کی کوشش کی، رکاوٹ پا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مارا، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے، چہرہ پر نور پر گرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے
हालात सुनकर एड़ी पर लबू मुबारक लगाया, दुख दर्द दूर हो गया। 3 दिन तक गार सोर में क़याम रहा। रोजाना रात को सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी साहबजादी हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताज़ा खाना पकाकर अपने भाई अब्दुल्ला को साथ लेकर गार में पहुंचाती थी। आमिर बिन फहीरा गुलाम इर्द-गिर्द बकरियां चराते और मौका पाकर दूध पिला जाया करते थे। पहले दिन अबू जहल कुफार की एक जमात लेकर गार के मुंह पर पहुंच गया, मगर एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तन रखा था। एक कबूतरी जिसने एक तरफ अंडे दे रखे थे, इन्हें देखकर अल्लाह ताला ने इसकी अकल पर पर्दा डाल दिया और वो नामुराद वापस लौट गया। 3 दिन गार सोर में क़याम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा हस्बे प्रोग्राम 2 ऊँटनियाँ लेकर गार के पास तशरीफ ले आए। एक ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए और दूसरी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आमिर बिन फहीरा सवार हुए। एक शख्स अब्दुल्ला बिन अरीकत अपने ऊँट पर रास्ते की रहनुमाई के लिए साथ चले। ये काफिला इतवार के रोज रात के पहले हिस्से में रवाना हुआ। सुबह होते ही हज़रत उम्मे माबद के खीमा के पास से गुजरा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ज़हूर पज़ीर हुआ और एक खुश्क थनों वाली बकरी ने दूध से उम्मे माबद के तमाम बर्तन लबरेज कर दिए। वहाँ से काफिला आगे चला। कुफार के मक्का के जो सवार इन मुक़द्दस हस्तियों की तलाश में निकले हुए थे, इनमें से एक पहलवान सराका का सामना हो गया। इसने आप हज़रत को ललकारा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख अनवर इसकी तरफ फेरा तो इसके घोड़े की तमाम टांगें ज़मीन में धंस गईं। इसने मिन्नत समाजत की और रिहाई पाई। इस मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कसरा के कंगन पहनने की बिशारत दी, जिसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पूरा कर दिया गया था। यहाँ से काफिला आगे रवाना हुआ। मदीना तैयबा के नवाह में एक शख्स बरीदा अस्लमी अपने 70 आदमियों को लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घाट में छुपा हुआ था, जो यकदम सामने आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे गुफ्तगू फरमाई और इसे अल्लाह ताला ने ईमान नसीब फरमा दिया। उसने अपनी पगड़ी को अपने नेज़े के ऊपर बांधा और एक झंडा बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे हिफाजत के लिए चलना शुरू कर दिया। कायनात के सरदार का ये सफ़र 8 दिन जारी रहा। इस दौरान मदीना तैयबा की आबादी इंतहाई बेकरारी और बेचैनी से आपकी आमद की मुंतज़र रही। 8 दिन के सफ़र के बाद बस्ती कबा में वरूद मसूद हुआ। कबा की बस्ती के बाहर अहले मदीना ने फ़ख्रुल मिसाल इस्तकबाल फरमाया और खुशी खुशी बस्ती में ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन औफ के ख़ानदान के सरदार कलसूम बिन हदम के घर को इनवारात नबुव्वत से मुनव्वर फरमाया और वहीं बक़िया अय्याम मुक़ीम रहे। वहाँ 14 रोज़ क़याम रहा और एक मस्जिद जो कि आज मस्जिद कबा के नाम से ज़ियारतगाह ख़वास व आम है, जहाँ 2 रकअत नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर मिलता है, इसकी बुनियाद रखी। 14 रोज़ के बाद मदीना तैयबा की तरफ रवानगी हुई। कबा से मदीना पाक 3 किलोमीटर है। सड़क के दोनों तरफ इशाक मौजूद है। छोटी बच्चियां धुप बजा बजा कर इस्तकबालिया नगमे अरबी ज़बान में पेश कर रही थी। रास्ते में बनी सालिम का बाग आया, जहाँ जुम्मे का वक्त शुरू हो गया। वही नमाज जुमा अदा फरमाई, जहाँ पर इस वक्त मस्जिद जुमा मौजूद है। वहाँ से मदीना तैयबा की तरफ रवानगी हुई। मदीना छतों पर ख़वातीन बच्चे नज़ारा करने के लिए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाता मुबारका की मुहार गले से लपेट दी गई और इसे अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दिया गया। नाता मुबारका ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और बिलाखिर वो अजीम हस्ती जिन्हें मेज़बान रसूल पाक हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद किया जाता है, इनके मकान पर जा ठहरी।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں چند روز قیام فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے خوشگوار ہونے کی اور ناپ تول میں برکت کی دعائیں فرماتے رہے۔ اس طرح سفر ہجرت مکمل ہوا۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابی مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور چند روز بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی۔ تعمیر مسجد کے بعد ایک طرف ایک دینی مدرسہ کونے میں قائم کیا جس کا نام مدرسہ صفا مشہور ہوا۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کے لیے حجرے تعمیر کرائے گئے اور باضابطہ طور پر مدینہ طیبہ کو ایک فلاحی ریاست قرار دے کر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ رسول پاک کی بقیہ 10 سالہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری۔ یہ سفر ہجرت کی انتہائی اختصار کے ساتھ کہانی ہے اور یہ بہت بڑا خیر و برکت کا سفر تھا۔ اس سفر کی ابتدا 27 صفر المظفر بروز پنجشنبہ بعد ازاں عشاء ہوئی۔ یکم ربیع الاول بروز اتوار بعد عشاء غار سور سے روانگی ہوئی۔ 8 ربیع الاول بروز سوموار دوپہر کے وقت قباء میں ورود مسعود ہوا۔ 22 ربیع الاول کو قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی قوت سکھاتی ہے۔ مزید ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔